بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ماجد ہے اور آج ہمارا ٹاپک معاشی سرگرمی بزنس ایکٹیویٹیز جو اسٹیٹ بینک نے ریسنٹلی جولائی 2023 کی رپورٹ پبلش کی ہے، اس کا میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بینگ آ پاکستانی اور بینگ آ مسلمان انسان ہونے کے ناطے جو کچھ ابھی 2 دن پہلے عمار عباد فاروق چھوٹا کمسین لڑکا، جس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں صحیح طریقے سے واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں ریاست، کہاں سیاسی پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اتنا بے حسی کا مظاہرہ ہمیں نظر آیا۔ ایک تو باقاعدہ تمام ثبوت اور تمام ہر طرف سے جائزہ لینے سے یہ اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو گردن توڑ بخار ہے یا جو مرضی ہے، لیکن اس کے ثبوت واضح مل چکے ہیں کہ ہاسپٹل سے ان کو 25 لاکھ روپے کھانے کے باوجود ان کو زبردستی ڈسچارج کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ ظلم کی انتہا تو ہوئی ہے۔ اب باقی آپ لوگ جو مرضی کہیں، جو مخالفین کے ہے، پارٹی کے مخالف پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گردن توڑ بخار تھا یا جو بھی تھا، اس کو ہٹ کر انسانیت کے ناطے اس میں عمران خان کا بھی بہت زیادہ قصور ہے، کیونکہ وہ ایک ہر چیز کے ایک متوازن بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ایک جلسہ احتجاج مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا، تو اس کو بھی آبزرو میں کر رہا تھا کہ وہاں جو کارکن جذباتی تھے، ایک گملہ توڑنے نہیں دیا، ان کے منظم ان کی جو جماعت کے ذمہ داران تھے انہوں نے، اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا جو دیا اس کو بھی انتہائی منظم طریقے سے کر لیا گیا۔ اب پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار یہ موقع فراہم کیا ان کو توڑ پھوڑ کر کے ریاست کے، یہ تو ایک قانونی طور پر ریاست کے خلاف بغاوت کا جو مقدمہ ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن زبردستی ہاسپٹل سے ڈسچارج کرانا اور والد کو جنازے کے دوران پکڑ کر رکھنا، ایسا کون سا وہ ٹی ٹی پی کا دہشت گرد تھا جو جس طرح اس کو رکھا گیا اور اس طرح واپس فوراً جنازے کے بعد ان کو لے جایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بدترین زیادتی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں جناب بزنس ایکٹیویٹیز کی جانب۔ تو اس سے پہلے اسٹیٹ بینک کے جو خدشات ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک ایک پالیسی فریم ورک پہلے سے 2024 کی متعلق جو اکنامک انڈیکیٹرز یا جو ٹارگٹس ہیں وہ پہلے سے بتاتے ہیں کہ 2024 میں ہمارا انفلیشن ریٹ یہ ہوگا، 2024 میں ہماری جی ڈی پی یہ ہوگی، 2024 میں ہماری پالیسی ریٹ یہ ہوگا، 2024 میں ہماری تمام چیزیں متعین کر دیتا ہے۔ تو اس دفعہ ایک عجیب سا سین ہوا ہے۔ رپورٹس باقاعدہ تمام ماہرین کی متفقہ رپورٹس آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 26 روپے پیٹرول کی جو اچانک ایک ہی دن میں جو پرائس بڑھی ہے، جو کہ تقریباً کہا جا رہا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں کبھی بھی اس طرح ایک ہی دن میں جمپ نہیں لگا ہے، تو اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی اپنی جو فریم ورک تیار کیا تھا، وہ ایک اس کو ابھی واپس اس کا مطلب دوبارہ سے پالیسی بنانے پڑے گی۔ انفلیشن ریٹ انہوں نے متعین کیا، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں، 20 سے 22% 2024 میں انہوں نے یہ متعین کیا تھا، لیکن اب بدقسمتی سے تمام متفقہ ماہرین اور اسٹیٹ بینک کے مطابق کم سے کم 30 سے 34% 2024 میں انفلیشن ریٹ آ جائے، اور اس طرح تمام جتنے بھی مطلب معاشی اہداف انڈیکیٹر جتنے بھی ہوں گے وہ سب چینج ہو جائیں گے اس ایک 26 روپے پیٹرول کی ایک ہی دن میں اضافے کی وجہ سے۔ اس سے بزنس جو لیڈرز ہیں، جو خاص طور پر کراچی میں پائے جاتے ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی جو انپریڈکٹیبل جس کو کہا جائے کہ اس کی ایک ایسی ان ایکسپیکٹڈ جو انکریز ہے پیٹرول کی وجہ سے، وہ ان ایکسپیکٹڈ
ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी, जिसकी वजह से उनके लिए भी यानी उनके भी एनालिस्ट बैठे होते हैं, उनके भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो पहले से तैयार करते हैं मामला। जिस तरह बजट तैयार करते हैं बिजनेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में भी पहले से तैयार करते हैं। दूसरा स्टेट बैंक की जो मैंने जिक्र किया था, जैसे कि एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट को जो एक्सपोर्ट हुई है, मिडिल ईस्ट कंट्री, वो तकरीबन 20% इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया, कतर और बहरीन, इन ममालिक को 20% एक्सपोर्ट इजाफा हुआ है प्रीसीडिंग ईयर, यानी पिछले साल 2022 के मुकाबले में 2023 के जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा एक्सपोर्ट हो चुकी है। और मैं समझता हूँ उसके अलावा बल्कि पर्टिकुलरली ये भी स्टेट बैंक ने मेंशन किया कि टेक्सटाइल मिल्स प्रोडक्ट, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उसमें पर्टिकुलरली सऊदी अरबिया को जो एक्सपोर्ट हुई है वो 43% इजाफा हुआ है इस एक 2024-23 के साल में, पिछले साल के मुकाबले में। तो आज का ये मुख्तसर प्रोग्राम मेरा आपके मतलब एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट और इन्फ्लेशन रेट स्टेट बैंक के हवाले से और बिज़नेस कम्युनिटी का एक दिन में 26 रुपये बढ़ने से क्या इम्पेक्ट आया है वो आपके सामने पेश किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।